السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 اور اسی سورت سے آیت نمبر 5 سے لے کر کے آیت نمبر 8 تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اسی صورت سے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سچے پکے مومنوں کی کچھ صفات بیان فرمائی اور صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ جو جنگوں میں مال غنیمت ملتا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ چلے گا، دوسروں کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ پہلے اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا اور پھر مسلمانوں کے ایمان، اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرمائی۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو دینی اسلام میں، اسلام کے تاریخ میں جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، یہ کیسے برپا ہو گیا، کیسے جو ہے جنگ بدر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ دیکھیے، اصل میں ہوا یہ تھا، جیسا کہ آیات ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ ہوا یوں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے لوگوں کو توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا، تو مسلمانوں کے لوگ دشمن بن گئے، جانی دشمن بن گئے، اور اس قدر ظلم کیا کہ مسلمان لٹ پٹ کر کے مکہ میں اپنی تمام جائیدادوں کو، اپنی آستی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بزنس ویپار کو، سب کو چھوڑ کر کے یہ لوگ کہاں چلے آئے؟ مدینہ چلے آئے۔ محترم سامعین کرام، ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے یہ لوگ مدینہ تو چلے آئے، لیکن مکہ والوں کو ابھی بھی چین نہیں آیا۔ ان لوگوں نے اکا دکا ناکام حملے بھی کیے لیکن ناکام رہے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ کیسے بھی کر کے مسلمانوں کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹا دینا ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ مکہ میں یہ لوگ اپنی جائیداد، اپنے کاروبار، اپنے مال اور آستی کو جو چھوڑ کر کے آئے تھے، اور اس پر جو کفار و مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ان تمام آستی کو، تمام جائیداد کو کیا کریں گے؟ فروخت کریں گے، اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس کو بزنس میں لگائیں گے۔ دیکھیے، یہی سوچ ہوتی ہے عموماً حق کو مٹانے والوں کی۔ یہ سوچ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، آپ کو ہر دور میں مل جائے گی۔ ان لوگوں کی سوچ کیا تھی کہ جو جائیداد، جو مال یہ لوگ چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس کو بیچا جائے اور اس سے جو پیسہ آئے اس کو جنگ میں لگائے، اس کو جو ہے بزنس میں لگایا جائے، اور اس سے جو منافع آئے گا اس منافع کو مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے خرچ کرنا ہے، اور جو اصل مال ہے جن لوگوں نے بیچا ہے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ بھی خوش رہیں۔ اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ مال کو بزنس میں لگایا اور تجارتی قافلے نکلنے شروع ہوئے۔ جب تجارتی قافلے نکلنے شروع ہوئے تو یہ ساری خبر مسلمانوں کو بھی مل رہی تھی، مسلمانوں کو بھی یہ خبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر مدینے میں مل رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور ضروری بھی ہو گیا کہ جو قافلہ گزرتا ہے وہ اصل میں مدینہ کے سامنے سے ہی گزر رہا ہے، جو مین ہائی وے ہے وہیں سے گزر رہا ہے، شہرہ سے۔ تو مسلمانوں نے مین قافلے کو روکنا شروع کیا کہ قافلے کو روکا جائے گا، اس کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے گا، کیونکہ یہ جو کام ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو جو تجارتی قافلہ گزرے گا ان کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے گا۔ یہ چیز ایک دم ضروری ہو گئی، جس کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی وے کے آس پاس میں جو قبیلے، جو شہرہ کے آس پاس میں جو قبیلے ہیں، ان سے ایگریمنٹ کرنا شروع کیا، ان سے معاہدہ کرنا شروع کیا۔ تو بعض قبیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بعض قبیلے کہا کہ نہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم لوگ نیوٹرل رہیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، ہم لوگ کچھ بھی بیچ میں انٹرفیئر کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ معاہدہ ہو گیا۔
قافلے کے اوپر کنٹرول کرنے کا پورا فیصلہ ہو گیا. ہوا یہ کہ ایک قافلہ نکلا، جو قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا، جس کی دیکھ ریکھ کرنے والے محافظ جو تھے وہ 40 سے 50 تھے، اور جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا تھا. اب ان کو کہاں سے گزرنا ہے؟ اسی ہائی وے سے. اور کہنے کے لیے تو 40 سے 50 آدمی اس کے محافظ تھے، لیکن اس قافلے کے اندر 1000 بار بردار اونٹ تھے جس پر مال لدا ہوا تھا، اور تقریباً 50,000 دینار کا مال شام سے مکہ کی طرف پہنچایا جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی، جیسا کہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الامارہ باب ثبوت الجنت للشہید. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیسہ کو اس قافلے کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا. بسیسہ گئے، قافلے کی جاسوسی کی، واپس آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دیا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس وقت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے وہاں پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم لوگوں کو وہ قافلہ چاہیے، ہم کو اس قافلے کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے. جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر سے ذرا دور سے سواری لے کر کے آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جو سواری ساتھ میں ہے یا جس کے ساتھ سواری ہے وہی میرے ساتھ چلیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب میں اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں شرکت کرنا ہے کسی کو خبر نہیں کیا. کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ نکل کھڑے ہوئے، اور یہی جب جنگ بدر میں پہنچے تھے، میدان کے اندر پہنچے تھے، تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313 تھی. سارے کے سارے سوار پہ بھی نہیں تھے، سارے کے سارے مسلح بھی نہیں تھے، بہت سارے لوگ نہتھے تھے، اور یہ سارے کے سارے جنگ بدر میں میدان بدر کے اندر پہنچ گئے. محترم سامعین کرام، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حق و باطل کو مڈبھیر کرانا تھا. اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ لوگوں کے سامنے اسلام کی سچائی آئے اور اسلام کی طاقت آئے. تو ادھر تو یہ لوگ بغیر کسی ارادے کے مدینے سے نکل کر کے میدان بدر میں پہنچے، قافلے کا جو ہے تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کو بھی بھنک پڑ گئی. کس بات کی بھنک پڑ گئی؟ کہ جو مسلمان ہیں یہ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مسلمان اس پر کنٹرول کر کے پوری چیزوں کو اپنے انڈر کسٹڈی میں لیں گے، اس کے لیے مسلمان آ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک تیز رفتار سوار مکہ کی طرف بھیجا کہ جلدی جاؤ اور خبر کرو کہ مدینہ والے مسلمان جو ہیں یہ ہمارے قافلے کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے کسٹڈی میں لینا چاہتے ہیں، جلدی سے تم لوگ جو ہے مدد کے لیے آؤ. جیسے ہی وہ تیز رفتار سوار مکہ میں پہنچا اور خبر دی، 1000 مسلح لشکر ابو جہل کی سرکردگی میں مدینے کی طرف نکل کھڑا ہوا. ادھر لشکر نکلا اور یہ مدینے کی طرف پہنچنے لگا. اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ ابو سفیان ذرا چالاک آدمی تھے. اس نے کیا کیا؟ جو مین راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا والا راستہ ڈائیورٹ کر کے حفاظت سے یہ مکہ پہنچ گیا. اور یہ جو 1000 لشکر تھا، یہ قافلہ کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا، یہ میدان بدر میں پہنچ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی لیے یہ بھی میدان بدر میں پہنچ گئے اور ادھر مسلمان بھی ادھر سے پہنچ گئے. جب یہ مکہ والا جو قافلہ ہے کفار مشرکین کا، یہ میدان بدر میں پہنچا تو ان لوگوں کو خبر ملی کہ ابو سفیان پوری حفاظت کے ساتھ مکہ پہنچ چکا ہے اپنے قافلے کو لے کر کے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو جس چیز کے لیے آئے تھے وہ نہیں ہوا، تو ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے، اب تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قافلہ تو آرام سے پہنچ گیا ہے، ہم لوگ کوشش چلیں گے. لیکن ابو جہل جو مسلم دشمنی میں بہت زیادہ سخت تھا، اس نے کہا کہ نہیں، جب ہم لوگ 1000 کا لشکر لے کر کے مکہ سے میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں تو اب یہاں سے مسلمانوں کا صفایا کر کے ہی جائیں گے. اور وہ لوگ بھی سامنے موجود ہیں، 313 مسلمان تھے. کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کے پاس ہتھیار ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہے. یہ دیکھ کر کے ابو جہل ضد کر گیا کہ نہیں، اب لڑائی کر کے ہی جائیں گے، لڑائی کر کے ہی جائیں گے تو کر کے ہی جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کام کے لیے یعنی بدر کے موقع سے حق کام کے لیے نکالا، ایسے ہی مومنوں کو نکلتے رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی مومنوں کو نکلتے رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بعض ایمان والے اس کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ آگے اللہ نے مزید فرمایا کہ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ، حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا باتیں کرنے لگے، ذرا اعتراض کرنے لگے کہ کہیں کو آ گئے، بات کیا ہوئی ابھی ہم بتلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ لوگ آپ سے جھگڑنے لگے حق کے معاملے میں، حالانکہ حق واضح ہو چکا تھا۔ کأنما یساقون الی الموت، ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ لوگ موت کے منہ میں گھسیٹے جا رہے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ لوگ موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آگے مزید فرمایا اللہ نے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا، وَتَوَدُّونَ، اور تم لوگ یہ چاہ رہے تھے أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ جو قافلہ مسلح نہیں ہے اس کو ہی ہم لوگ لیں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرامین سے اپنے ارشاد سے حق کو حق کر کے دکھائے، اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ یہ چاہتا تھا تاکہ حق کو غالب کر دے اور باطل کو باطل کر دے، تاکہ مجرموں کو ناپسند لگے۔ تو ہوا کیا، یہ پوری جتنی آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا۔ ہوا کیا کہ ادھر سے کفار و مشرکین میدان بدر میں چلے آئے، ادھر سے مسلمان بھی میدان بدر میں چلے آئے، اللہ کی یہی مشیت تھی۔ اب کافروں نے کہا کہ جب ہم لوگوں کا کام ہو گیا اور ہمارا قافلہ صحیح سلامت مکہ میں پہنچ گیا ہے تو اب ہم لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس جانا چاہیے، جیسا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے کیا کہا کہ نہیں، جب ہم لوگ آ گئے ہیں میدان بدر میں تو ہم لوگ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر کے رہیں گے اور مٹا کر کے ہی واپس جائیں گے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ مسلمان جنگ کریں، مسلمان جنگ کریں، اور یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دیا۔ اب سنایا تو مسلمانوں کو بھی سنایا، تو مسلمانوں نے اس کو ناپسند کیا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے دو قافلے کا وعدہ کیا، یہ جنگ کا وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ادھر جو مال غنیمت مکہ کی طرف جا رہا ہے اس کا بھی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر تعرض نہ کریں، ہم لوگ جا کر کے اس قافلے کو لوٹ لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی فیصلے کو درست کہا کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے ابھی یہاں پر کھڑے ہو کر کے جنگ لڑیں گے، ہم لوگ اس قافلے کو لوٹنے کے لیے نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ کی یہی مرضی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو ناگوار محسوس کیا اور کہا کہ نہیں، ہم لوگ کیا، دیکھو یار عجیب چکر ہے، ابھی بھی ہوتا ہے نا اس طرح کے، دیکھو یار عجیب چکر ہے، سارے لوگوں کو موت کے منہ میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، ہم لوگوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم لوگ مسلح بھی نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کے پاس سواری ہے، کچھ لوگوں کے پاس سواری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو غالب کر کے دکھلائے، لیکن چونکہ نبی کا فیصلہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا تو وہ جو 313 تھے وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنا ضروری سمجھا، اور مشورہ کن سے کرنا تھا؟ مدینہ والوں سے، کیونکہ مدینہ والوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جب مدینے پر حملہ ہوگا تو مسلمان جو مکہ سے آئے ہیں وہ بھی لڑیں گے، اور جو مدینہ کے اندر ہیں وہ بھی لڑ کر کے مدینے کی حفاظت کریں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ مدینے سے باہر آ کر کے لڑنے کا معاہدہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصار سے فیصلہ کرنا، مشورہ کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ مشورے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کرنا شروع کیا تو پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بولنا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو نہیں لیا، ان کو کہا بیٹھیے، اعراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو بات نہیں کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے بات کرنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع کیا۔ تو مدینے کے انصار کے جو سردار تھے قبیلے کے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید ہم لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اشارہ ہم لوگوں کی طرف ہے، تو یاد رکھیے اگر آپ کہیں گے کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ کہیں گے کہ برق الغمام تک گھوڑا دوڑا کر کے اپنے گھوڑے کو ہلاک کر دو، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں،
صحیح البخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے کہ مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ اس طرح سے نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارے رب جا کر کے جہاد کرو، ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے، ہم لوگ آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتمانے لگا، اور یہی چیز ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ حق کو حق اپنے ارشاد کے ذریعے سے ثابت کرنا چاہتا تھا اور باطل کی جڑ کو کاٹ دینا چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ باطل جڑ سے مٹ جائے تاکہ اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہو۔ تو یہ تمام باتیں جو ہوئی تھی صرف اس لیے ہوئی تھی کہ جنگ بدر واقع ہو، مسلمانوں کی جانچ پڑتال ہو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سر بلند کرے اور کافروں کے نام و نشان کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں تھی جو آج کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ کل جو آیتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں جنگ بدر جب شروع ہوا اور مسلمانوں کا جو اس میں کردار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ سمجھ لینا چاہیے، وہ اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اگر کوئی سپر پاور بن کر کے کہتا ہے کہ ہماری زمین ہے، یہ اس کی زمین نہیں ہے، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ پوری دنیا بسائی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی نام بلند ہونا چاہیے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس روئے زمین پر بھیجا، لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نام کے بجائے غیروں کے نام کو سر بلند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبی کو بھیجا اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کی، اللہ نے ان کو سر بلند کر دیا۔ آج بھی اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اور نبی کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، آج بھی اللہ ان کو سر بلند کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو سر بلند کرنا یہ مسلمانوں کا منہج ہے، جیسا کہ غیروں کا منہج ہے نا، غیروں کا منہج ہے کہ غیر اللہ کے نام کو سر بلند کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے منہج میں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں؟ نہیں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے منہج میں پیچھے نہیں ہٹے ہوئے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کا منہج یہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کو سر بلند کرے اور اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں صرف اللہ کی اطاعت کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے، اس کی دوسری کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو ہم کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا